السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں حجاد، اور آج ہے 2021 کی 8 مارچ۔ ہم تمام نے ڈاکٹر نوحہ میم کو اس ہفتے سنا ہے، ہم تمام نے شہباز سر کو اس ہفتے سنا ہے۔ ایک طرف ڈاکٹر نوحہ میم ہیں، نوحہ میم جن کی زمینی لیبر انہوں نے ہم کو بتائی ہے کہ وہ کس طرح کی سچویشن میں ہیں، کس طرح کے حالات میں ہیں۔ شہباز علی خان صاحب نے بھی کہا کہ اگر وہ پیسے تمام کے تمام کی دیتی ہے تو وہ بھی خاموشی اختیار کریں گے۔ اس میں بہت سارے تائید والے لوگ ہیں جو شہباز علی خان صاحب کو تائید کرتے ہیں، شہباز صاحب کو تائید کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ان کے اس کام سے ناخوش ہیں، ان کے طریقہ کار سے ناخوش ہیں، لیکن لوگوں کے اپنی خیالات یا اظہار خیال کرنے کے طریقے ہوتے ہیں جو واقعتاً برے ہیں۔ جو کام ہم دین کے نام پر کر رہے ہیں وہ بہت ضروری ہے کہ ہم ہماری خیالات کو، ہمارے اظہار خیال کو ایک اچھے انداز میں پیش کریں، کیونکہ جب بات دین کی ہے، ایک طرف ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خان صاحب کی جو محنت ہے وہ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہے، تو ان کی تائید میں رہنے والے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اظہار خیال کے لیے الفاظ صحیح چنیں۔ اور جو لوگ شہباز علی خان صاحب سے، شہباز سر سے، ان کے کام سے مطمئن نہیں ہے، ان کے طریقہ کار سے مطمئن نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے بھی لازمی ہے کہ وہ اپنے الفاظوں کو دیکھیں کہ وہ اپنی مخالفت کا اظہار خیال کیسے کرتے ہیں۔ بہت گندی طریقے سے یہ چیزیں اسی طرف بڑھ رہی ہے جو یہ شروع ہوئی تھی۔ بدترین لوگ تھے جنہوں نے اس میں یہ چیزیں نکالی، گالی دینے کا رواج نکالا، لوگوں کی آبرو ریزی کرنے کا، اور لوگوں کے ساتھ ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلنے کی جو طریقہ کار اس میں نکلے ہیں، جس طرح کے ہم خیالات کو اظہار کرتے ہیں، وہ واقعتاً ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم سوچیں اس معاملے میں کہ ہم لوگ جا کہاں رہے ہیں۔ ہم ہمارے میسج کو یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے ہیں، ہم ہمارے اظہار خیال کو یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے ہیں، ہم بتاتے ہیں، گواہ ہے پوری دنیا، اس کی گواہ بننے والی ہے، پوری دنیا اس کو دیکھتی۔ دیکھو، غلطی ہوتی ہے انسان سے، واقعتاً غلطی ہوتی ہے، ہم انسان ہیں، لیکن ہم سوچیں ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہوئی، لیکن بار 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 وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کی ایڈکشن ہے، کہ گالی دینے کی کسی کو ایڈکشن ہے۔ ہم روک سکتے ہیں گالی دینے کو، لوگوں کی آبرو ریزی کرنے کی بات سے۔ اگر میں کسی چیز کو گناہ سمجھ کر اس کی مخالفت کر رہا ہوں، میرے لیے کہاں سے جائز ہو جاتا کسی کو گالی دینا؟ کیا وہ حرام نہیں ہے اسلام میں؟ گالی کا دینا، کسی پر الزام لگانا، کسی کی آبرو ریزی کرنا، کسی کے لیے تجسس کرنا، یہ بڑے گناہ ہیں، بڑے گناہ۔ یہ بہت بری بات ہے تجسس کرنا اور آبرو ریزی۔ ہم کسی پہ الزام رکھتے ہیں، کسی کی شخصیت پر الزام رکھتے ہیں، کسی کو آڑ دلاتے ہیں اس کے گناہ پر، کہ اس کے ماضی کے کیے ہوئے گناہ پر ہم آڑ دلاتے ہیں، کسی پہ تہمتیں باندھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ مطلب ایک حرام کام کو روکنے کے لیے یا کسی برائی کو روکنے کے لیے جب ہم محنت کر رہے ہیں، اس کے لیے ہزاروں برائی والے راستے ہم اپنا رہے ہیں۔ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک ناپاک چیز کو ایک ناپاکی سے دھویا جائے، یا گندگی کو گندگی سے دور کی جائے؟ میرے سوچ سے پرے ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں میں آوارہ ہوں، میں آوارہ ہوں، مطلب میں سماج کا وہ بہتر فرد نہیں ہوں کہ جس پہ اطمینان کیا جا سکے۔ میں شراب کی ایڈکشن میں تھا، اللہ مجھے اس سے چھٹکارا دے، اللہ میرے حق میں کسی کی دعا قبول کرے یا میری دعا میرے حق میں قبول کرے، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میں چھوڑ دوں گا۔ لیکن جو لوگ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو تائید میں ہیں، جو مخالفت میں ہیں،
جو اپنے اظہار خیال کو کرنا چاہتا ہے کہ چیز غلط ہے، وہ کس طرح پاسبل ہو جاتا کہ ہم لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلیں؟ اور اسی کوئی حد، کوئی حد، کیا ہم کسی کی تائید کے لیے، کسی گروپ کی تائید کے لیے کسی گروپ کو اس طرح ذلیل کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہوتی ہے غلطیاں ہوئی ہیں، میں نے بھی غلطی کری، لیکن میں نے اکثر کوشش کری کہ میری جو غلطی ہوئی، میں گواہ ہوں خود اس بات کا کہ میں نے غلطی کری شراب کی حالت میں، جو کی میں نے مختصر سے غلطی، لیکن میں نے یہ بھی کوشش کری کہ میں نے اپنے آپ کو روکا، یا میں نے وہ ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی جب میں حد سے تجاوز کر گیا۔ میں نے کئی سارے ویڈیوز ڈیلیٹ مارے کہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے جو پریزنٹیشن دیا ہے یا جو میں نے بولا ہے وہ یہ جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم بولیں، یا میں نے غلطی کری، یہ چیز ہی نہیں ہے کہ ہم آبرو ریزی کریں بھائی۔ بالکل بھی جو سمت جا رہی ہے، جیسے ہمارے ایک بھائی جو ہمیشہ سے جانے پہچانے، جن کا نام ہے، انہوں نے ایک ویڈیو چلا دیا کل میں شہباز سر کے نام پر کہ شہباز سر نے پلان کیا ہے کہ جیل میں مارنے کا ڈاکٹر نوہرا میم کو، یا کسی بھائی نے اپلوڈ کیا، کسی نے اس کو ایڈٹ کیا، لیکن یہ چیز میں نے بھی سنی تھی یوٹیوب پر کہ شہباز علی خان صاحب کہہ رہے تھے، شہباز سر، کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ کہیں ڈاکٹر نوہرا میم کو ان کے اپنے اندر جان سے نہ مار دے۔ وہ فکر مند تھے ڈاکٹر نوہرا میم کے لیے اور انویسٹر کے لیے کہ اگر ڈاکٹر نوہرا میم کسی بیہاف پر گزر جاتی ہے یا انتقال کر جاتی ہے، کوئی ان کو قتل کر دیتا ہے، تو عوام کا کیا بنے گا؟ وہ اس وقت وہ چیز اس طرح سے کہہ رہے تھے، اور ان کی ویڈیو ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ان پہ اس طرح کا الزام لگانا، یہ ہوتا ہے کسی چیز کو اکسانا۔ دیکھو ہمارے وہ ہیرا گروپ آف کمپنی کے لیے، ہیرا گروپ کے لیے وہ ایک سامنے والے، ایک محاذ والے باندھے جس سے ہماری لڑائی ہے، ہیرا گروپ آف کمپنی کے ایک جو مخالف میں ہے، اس کو لیڈ کرنے والے شہباز سر ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ ایسی لڑائی نہیں ہے کہ ان کو ہم بات نہیں کر سکتے۔ یہاں ہم جنگیں لڑ رہے ہیں، اور جنگیں اور تلواریں نکال کے میدان میں ہیں، ان کو کاؤنسلنگ کی جا سکتی ہے، ان سے بات کی جا سکتی ہے، ان سے بات کی جا سکتی ہے، ان کو بتایا جا سکتا ہے کہ ہم لوگ یہاں تک پہنچ چکے۔ جیسے ہم نے کچھ سال پہلے کوشش کری تھی شہباز سر کو پونا ایسوسیشن سے ملاقات کرنے کی، اور پونا ایسوسیشن سے ملاقات کروائی تھی، اور اس طرح سے ہوا تھا کہ آپس میں پونا ایسوسیشن جو نان کمپلینر رہے اب تک، ان کا گروپ ہے جنہوں نے کمپلین نہیں کیا، جنہوں نے عوام کو روکا کمپلین کرنے سے، تو شہباز علی خان صاحب ان سے ملے بھی، ایک بات میں ڈسکس بھی ہوئی، ٹھیک ہے چیزیں بہتر نہیں ہوئی، وہ ہو نہیں پائی، خدا نخواستہ وہ ہو جاتی تو میں بھی چیزیں اور الگ ہوتی، ڈاکٹر نوہرا میم اس سے پہلے نکل جاتی، یا چیزیں اور بہتر ہو جاتی اگر وہ چیزیں پراپر وے میں چلتی، لیکن چیزیں نہیں مل پائی، ذہن نہیں مل پائے، ہم لوگ ایک دوسرے کو اعتماد ٹیبل پہ لے نہیں پائے، تو چیزیں وہ سبوں نے اپنے اپنے راستے اختیار کیے اور خاموش ہو گئے۔ لیکن ابھی بھی شہباز علی خان صاحب نے جب لاسٹ ویڈیو بنایا، مطلب ڈاکٹر نوہرا میم کے بعد انہوں نے ویڈیو بنائے، تو انہوں نے کہا کہ میں خاموشی اختیار کر لوں گا، میں کچھ دن ویڈیوز نہیں بناؤں گا۔ تو یہ بہت بہتر تھا کہ اس وقت شہباز سر سے تو میری ادون گزارش ہے، التجا ہے میری، خاص طور سے میری ایسے، میں ایک اندر تہ دل سے ایک بات کہنے کی کوشش کروں گا شہباز سر سے کہ اللہ واسطے پراپرٹی کو لیکویڈیشن سے روکے، پاسبلٹی اگر ہے، اگر ہم جتنی طاقت جھونک سکتے ہیں اس چیز میں، جتنی طاقت جھونک سکتے ہیں کہ یہ چیزیں لیکویڈیشن میں نہیں جانا۔ میں جتنا علم رکھتا ہوں چیزوں کا، جہاں تک میری سوچنے کی صلاحیت ہے، یہ چیزیں بدتر ہو جائے گی تمام لوگوں کے لیے، تمام انویسٹر کے لیے، خود نوہرا میم کے لیے۔ نوہرا میم بھی چاہ کر بھی اس میں کچھ نہیں کر پائیں گی۔ ڈاکٹر نوہرا میم کو جو وقت ملا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ کمپلینر کے پیسے جیسے بھی پاسبل ہے وہ کمپلیٹ کرے، کوشش کرے
کہ یہ چیزیں آکشن میں جانے سے رک جائیں. وہ جتنی محنت کر رہی ہے، میں پونا ایسوسیشن سے ادباً گزارش کرتا ہوں، میں شہباز سر سے ادباً گزارش کرتا ہوں، میں ان تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جو لوگ انویسٹر کے لیے درد رکھتے ہیں. ہر انویسٹر کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ غلطی لگی ہے، کہ یہاں پر نہ انویسٹر، نہ اس کے ایم ایز، نہ اس کے ڈی ایس سی یہ غلطی میں ہے. اگر ایم ایز بھی میرے جیسے انسان ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے. اگر غلطی علماء سے ہو سکتی ہے تو غلطی ایم ایز سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی ڈاکٹر نوحرا میم سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی شہباز سر سے بھی ہو سکتی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ ہم باتوں میں غلطی کر لیتے ہیں. ہم نے غلطیاں کری ہے، ہم نے آبرو ریزی کری ہے، ہم نے گندگی کو گندگی سے دھونے کی کوشش کری ہے، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. میں خان صاحب سے میری ادباً گزارش ہے کہ اللہ واسطے وہ اکاؤنٹ کو ڈی فریز کروائے. وہ فریز ہو چکے ہیں، ان کو ڈی فریز کروائے. موقع دے نوحرا میم کو انویسٹر کے لیے، نان کمپینر کے لیے ایک موقع دے اللہ واسطے. میری گزارش ہے ڈاکٹر نہرا میم سے کہ وہ اللہ واسطے اپنی پوری توانائی جھونک دے کہ وہ اپنی پراپرٹیز کو لکویڈیشن ہونے سے بچائے. اور مجھے امید ہے کہ شہباز سر اس کے لیے ان کی مدد کریں گے. اگر یہ چیزیں لکویڈیشن میں جاتی ہے، میں واللہ کہتا ہوں کہ یہ چیز بری ہے، بری ہے. اور جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا، آج بہتر وے یہ ہے، بہتر وے سب تمام کے لیے کہ وہ سب بغض اور عداوتیں ختم کر کے ڈاکٹر نوحرا میم کو واقعتاً ان کے لیے راستے آسان کرے. اگر ہماری زبانوں سے یہ ایک دوسرے کو اکسانے والی بات ہوگی کہ کوئی شہباز سر کو اکسائے گا اور وہ ایک دشمنی کے حساب میں اگر یہ کام کریں گے تو نتائج برے ہی نکلنے والے ہیں. لوگ اپنی زبان پر قابو رکھے اللہ واسطے اگر بولے تو کچھ ایسی بات بولے جس سے کوئی راستہ نکل پائے. کچھ سوچے، ایسا سوچے جس کوئی اپنی ڈائلاگ کو اس انداز میں دے کہ کوئی ایسا راستہ جو اطمینان بخش ہو. یہ چیزیں ہمیں برباد کر دے گی، لوگوں کے پیسوں کو برباد کر دے گی. اللہ واسطے اس میں سمجھو کہ اس میں بہت ضرورت مندوں کے پیسے لگے ہوئے ہیں، بہت زیادہ ضرورت مندوں کے، بہت زیادہ ضرورت مندوں کے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں کوئی امیر نہیں ہے ہم لوگوں کے جن کے پاس ہم اپنی آوازیں لے جا سکیں، کوئی ہمیں آ کے لیڈ کرے، کوئی ہمارے لیے کام کرے. پورے ہندوستان میں، پورے کے پورے ہندوستان میں کوئی ایک شخص ایسا نکل کر نہیں آتا جہاں پر یہ عوام جا کر رو پائیں. کوئی نہیں. آپ دیکھیں 30 کروڑ کی عوام، 25 کروڑ کی عوام، اس کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی لیڈ کرنے والا نہیں. ہم نے دیکھا جو جماعت، جو تبلیغی جماعت جو کہتی تھی کہ وہ 200 ممالک کے امیر ہیں مولانا سعد صاحب، اس امت کی امیر کی جب یہ حالت ہے، ایک جماعت جس کے کاموں کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جماعت تھی جو مخلص کام کرتی تھی عوام میں، باوجود اختلاف کے میں بات کہوں گا کہ جماعت کی محنت قابل تعریف ہے. اگر انسانیت کے لیے کہ انسانی جو افراد بنتے ہیں وہ افراد اگر بہتر بنے، جو کام تبلیغی جماعت نے کیا وہ کوئی اور جماعت نہیں کر پائی، تائید ہے. لیکن علم کی کمی ہے، توحید کی کمی ہے، جس سے یہ جماعت دانشمندوں کی نظر میں نظر انداز کر دی جاتی ہے. جو مذہب کو جانتے ہیں،
مذہب میں اصل کیا ہے محنت کی وہ جانتے ہیں، تو یہ تو تمام محنت کو ناکارہ کرتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن انسانوں کو برائی سے روکنے میں بہت اچھا کردار جماعت و تبلیغ نے کیا ہے. لیکن اتنی کنٹری میں پھیل جانے کے باوجود جب اس کے امیر پر کوئی حالات آتے ہیں تو ظاہر ہے کوئی کنٹری ان کے لیے نکل کے نہیں آتی کہ پاکستان سے کوئی اسٹیٹمنٹ آیا ہو کہ تبلیغی جماعت پر جو الزام لگائے گئے، جو انہیں زندہ بم سے تعبیر کیا گیا، کوئی اسٹیٹمنٹ پوری دنیا کے کسی پرائم منسٹر سے نہیں آیا، نہ پاکستان سے، نہ ترکی سے جن کو ہم بڑا بولتے ہیں، نہ سعودی عربیہ سے. ظاہر ہے سعودی عربیہ کی تو مخالفت ہی ہے، لیکن جو لوگ تبلیغ کی تائید میں ہیں، جو صوفیزم کے تائید میں ہیں، تو کوئی اور ملک سے، انڈونیشیا سے، ملیشیا سے، جتنی کنٹریز ہمارے آس پاس کی جاننے والی ہے جن کو ہم ہمارے بڑے سمجھتے ہیں، کوئی اسٹیٹمنٹ صاحب بنگلہ دیش سے آ جاتا ہے جہاں پہ تبلیغ کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا اجتماع بنگلہ دیش میں ہوتا ہے. وہاں کی شیخ حسینہ میم کا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے ان کی تائید کے لیے. پاکستان سے کوئی ایک تائید کا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. اسکالر کا ہو جاتا، آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہو جاتی. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس امیر نہیں ہے کہ جب کہیں جا کر ہماری چیزوں کو، ہماری تکلیف کو بیان کرے اور ہمارے حق میں کوئی فیصلہ کر دے وے، کہ وہ عوام کے پیسے دلوا دے وے. ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں. ہمارے پاس قانون ہے. اب آپ سوچے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو، سپریم کورٹ کے آرڈر کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. مطلب آرڈر ہے ڈی فریز کرنے کا، 40 دن کے ابو ہو کے ڈی فریز نہیں کیا گیا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چیزیں کس طرح سے ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں. میرے لیے تعجب خیز یہ بات ہے کہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کیسی بات ہے کہ یہ اس کو رن کرنے کی پرمیشن مل گئی اس بزنس کو. مطلب یہ پونزی اسکیم نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے انڈیا کی نظر میں، انڈیا کی گورنمنٹ کی، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بہت اچھی بات ہے کہ یہ اس کو پونزی اسکیم کو لر کرنے کی یہاں پر اجازت مل گئی کہ کمپنی چلا سکتی ڈاکٹر نوحیرہ میں. میں آج بھی اس چیز پر ہوں کہ یہ اسکیم دھوکہ تھی. اور اگر یہ ایم سی ایکس سے ریلیٹڈ ہے تو میری نظر میں ایم سی ایکس ایک جوا ہے، جس کو میں نے اپنی تیسری ویڈیو میں بتا دیا. ایم سی ایکس ایک جوا ہے، انڈین لیگل ٹریڈ، انڈیا کا لیگل جوا خانہ. وہ الگ بات ہے. لیکن چلو ہم انڈیا میں ہیں، انڈیا کے ملک میں رہتے ہیں، یہ اس کو حرام نہیں جانتے، تو ظاہر ہے کہ شراب کے کاروبار کو بھی انڈین گورنمنٹ حرام نہیں جانتی، سودی کاروبار کو بھی انڈین گورنمنٹ حرام نہیں جانتی. ایک الگ بحث ہے. لیکن انڈین گورنمنٹ نے اس کو مطلب چلانے کی اجازت دے دی، بہت بڑی بات ہے. لیکن پھر بھی میں ہیرا گروپ آف کمپنیز سے کہوں گا کہ وہ اپنے اس بزنس کو اللہ واسطے ختم کر دے، کہ سود فری ورلڈ یہ بنا نہیں سکتے. اور پہلے انویسٹر کے پیسے پہ ہم فوکس کریں گے، بعد میں بات کریں گے. ہم لوگ چیزوں سے بھٹک رہے ہیں. امید کے شہباز سر اللہ واسطے اکاؤنٹ ڈی فریز کرائیں گے. امید کہ نوحیرہ میم اپنی پراپرٹیز کو بچانے کی فکر کرے گی، اور اگر پراپرٹی لیکویڈیشن بڑھ جاتی ہے تو ظاہر ہے عوام کا بہت بڑا نقصان ہوگا. پراپرٹیز مارکیٹ ویلیو میں کبھی نہیں بکتی. آج بھی اگر ڈاکٹر نوحیرہ میم پراپرٹی بیچنے کو نکالے گی، مجھے معلوم ہے کہ مارکیٹ لیول سے بہت کم داموں میں اس کو مانگا جائے گا. اگر یہ ہیرا گروپ آف کمپنی کے نام سے اگر پراپرٹیز رہے گی تو ظاہر ہے جو لوگ اس کو جانیں گے وہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ ایک آسان شکار ہے، کہ ان کو ضرورت ہے
ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، ان کو کیش کی ضرورت ہے، ان کے اوپر دباؤ ہے. یہ الگ بحث ہے کہ ڈاکٹر نوحیرہ میم نے پیسے کہاں انویسٹ کرے، اس میں کرنا چاہیے تھے نہیں کرنا چاہیے تھے، لیکن ہم آج تمام باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف اس چیز کو کریں گے کہ ڈاکٹر نوحیرہ میم مسلمانوں کی عزت رکھے، دین کی عزت رکھے اور عوام کو عوام کا پیسہ لوٹا دے. اس کے بعد بھی اگر کوئی ان کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے، کوئی ان کے ساتھ جانا چاہتا ہے، تو وہ اب اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ جو چاہے کرے. ہم ڈیموکریسی میں ہیں، آپ کو جو چاہیے کرے. ہم آواز، ہمارے کو لگتا ہے کہ ہم کو آواز اٹھانا ہے، ہم آواز اٹھاتے رہیں گے. رہی بات شہباز سر کی، تو شہباز سر کو یہ پتا ہے کہ لیکویڈیشن کتنا نقصان دہ ہے. بہت زیادہ نقصان دہ ہے کہ یہ پراپرٹی آکشن کے لیول پر جائے، اس کا لیکویڈیشن بنے. یا اس کے نتائج اچھے ہیں تو شہباز سر آ کے بیان کریں. مجھے نہیں لگتا اس کے نتائج اچھے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ ہم ڈاکٹر نوحیرہ میم کے لیے آسانی پیدا کریں. اور ظاہر ہے اگر ہم ماضی دیکھیں تو ڈاکٹر میم کو، نوحیرہ میم کو چانس نہیں ملا. جہاں سے انہوں نے پیسہ دینا بند کیا، 3 مہینے کے وقفے کے اندر وہ جیل چلی گئی. تو ظاہر ہے ان کو موقع نہیں ملا. ہم نے ان کو آزمایا نہیں. اگر چلو ٹھیک ہے، ہم عوام کو روک رہے تھے اس میں انویسٹ کرنے سے، تو ہم روک دیے، ہم نے رکا دیا. ایک بے ہم مانتے ہیں کہ ہماری محنتوں سے عوام رک گئی ہے، وہ جیل ہی چلے گئی. لیکن وہ عورت اپنے آپ سے کہہ رہی ہے کہ میں انویسٹر کا پیسہ واپس دوں گی. اور ظاہر ہے لوگوں نے انہی کی بات پر، علماء نے ان کا ساتھ دیا، ان کی پازیٹیو انرجی کا ساتھ دیا، ان کی حق گوئی جو سمجھ میں آتی ہے لوگوں کی کہ وہ حق بولتی ہے. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ رہیں ان کے ساتھ. شہباز سر، اللہ واسطے آپ موقع دیں ڈاکٹر نوحیرہ میم کو. لوگ یہ چاہتے ہیں، اکثریتی لوگ چاہتے ہیں کہ آپ انویسٹر کے لیے، ان کے لیے آسانی پیدا کرے کہ اکاؤنٹ ڈی فریز ہو جائے اور پراپرٹی لیکویڈیشن ہونے سے بچ جائے. باقی ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والا وقت کتنے آسانی بھرا ہوگا. امید ہے اللہ سے کہ اللہ اس چیز میں عافیت ہی دے. یہ بیسٹ ہے عوام کے لیے، یہ بیسٹ ہے ہم تمام کے لیے، یہ بیسٹ ہے امت مسلمہ کی ایک آرگنائزیشن جس نے دین کے نام پر اس کام کو شروع کرا. اللہ اس کی لاج رکھ لے. اللہ اگر یہ چیز، یہ ڈاکٹر نوحیرہ میم یا ہیرا گروپ آف کمپنی پیسے دینے سے قاصر ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے میرے مذہب کی ایک جماعت بدنام ہوگی، ایک مسلمان بھائی بدنام ہوگا، اور عوام، ہیرا گروپ کا ہارنا لاکھوں لوگوں کا ہارنا ہے، لاکھوں عوام کا ہارنا ہے. تو لوگ دعا کریں کہ ہیرا گروپ نہ ہارے، بھلے ہی وہ بعد میں ختم ہو جائے، ان کی مخالفت کی ڈسکشن باقی رہے گی کہ ان کا طریقہ کار حلال نہیں تھا. یہ بات ہے اور اس پر بعد میں بات ہو سکتی ہے. لیکن آج ہیرا گروپ کا رہنا، اس کا انویسٹر کو پیسہ واپس دینا زیادہ ضروری ہے بنسبت یہ کہ میں ہیرا گروپ آف کمپنی کے لیے لڑائی کروں یا اس بحث میں پڑھوں جس کا حاصل ضرب کچھ نہیں ہے. میں اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں عوام کا پیسہ ملے، وہ اس بحث کے بجائے واقعتاً صدقہ دے اور دعا کرے کہ کسی کی دعاؤں کا اثر ہو جائے، مخلص دعاؤں کا، کہ عوام کا پیسہ آسانی سے مل جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.